آنے والا موسم ماہ سیام رمضان المبارک، یہ ہماری زندگی کے اندر یہ نور داخل کرتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کڑکتی دھوپ، برستی گرمی، زباں کانٹا، ہونٹ خشک، گلا خشک، دروازہ مکفل، ٹھنڈا پانی دستیاب، لیکن ایک گھونٹ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ نور ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اس کو پھر جذب کر لینا چاہیے تاکہ یہ زندگی میں چھا جائے، کیونکہ جو رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ اور پھر پانی نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کھانا نہیں کھاتے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب آنکھ بھٹکتی ہے تو اس وقت اللہ نہیں دیکھتا، جب خیال بہکتا ہے تو اس وقت اللہ نہیں دیکھتا، رشوت میز کے اوپر سے لے رہے ہوں یا نیچے سے لے رہے ہوں تب نہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا، اللہ صرف کھانے اور پینے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ایک نور آیا ہے اس کو جذب کر لے، پوری زندگی میں پھیلا لے۔ تو اسی لیے رمضان تقوی بانٹتا ہے، روزہ تقوی بانٹتا ہے، زندگی میں نور اور روشنیاں بھر دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکات، زکات حب دولت کو زائل کرتی ہے، جب اللہ کی راہ میں لٹاؤ گے تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا۔ میرے حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی، حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی ما نقص مال عبد من صدقہ، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا، یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے۔ ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگی۔ حب دولت تلف می سازت زکات، یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکات سے حب دولت کو کم کیجئے، بلکہ صدقات دیجئے، نفلی صدقات کیجئے، غرباء کی مدد کیجئے، مساکین کی مدد کیجئے، اپنے غریب محتاج رشتہ داروں پہ غور کیجئے، ان کی مدد کیجئے، اپنی ہمسائیگی میں دیکھیے، پردے سے مدد کیجئے، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ یہ جو نمائش لگا کے 10 اخباروں میں چھپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس سے گریز کیجئے۔ کبھی سوچیں کہ اگر آج کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے تو کل اگر یہ مرحلہ میری بیٹی کے لیے آ جائے تو پھر میرا مزاج کیا ہوگا؟ تو عزت نفس کا خیال رکھیے، لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے، اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کو اپنی تسکین کا ذریعہ نہ بنائیے۔ یہ تو اللہ نے تمہیں دیا اور انہیں نہیں دیا، اور وہ آزمائش کی گھڑی میں کھڑے ہیں، تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔